استخارے کے بارے میں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ استخارے کے نتیجے میں کوئی خواب دکھائی دینا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خواب دکھائی دے دے اور کسی اچھے اور صاحب علم سے اس کی تعبیر پوچھ لی جائے، لیکن اگر خواب نہیں دکھائی دیا، محض دل کسی بات پر مطمئن ہو گیا اور راستہ آسان ہو گیا، تو یہ بھی تعبیر کا ایک نتیجہ ہے۔ السلام علیکم، ہم موجود ہیں ڈاکٹر حبیب عاصم کے ساتھ۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے آسک ڈاکٹر حبیب عاصم۔ اس سیریز کے اندر ہم آپ کے سوالات ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کریں گے۔ اس ضمن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن کے اندر شیئر کریں اور ہم انشاءاللہ تعالی اپ کمنگ ویڈیوز کے اندر ان سوالات کے جوابات کو ایڈریس کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا جو سوال ہمارے پاس آیا ہے وہ استخارے کے بارے میں۔ استخارے کے حوالے سے لوگوں کے اندر کافی کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ یہ کیسے کیا جائے اور یہ کب کرنا چاہیے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں وہ طریقہ بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور پریکٹس کر کے دکھایا۔ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ استخارہ ہے کیا۔ در حقیقت انسان جب کسی الجھن میں الجھ جائے، کسی مصیبت کا شکار ہو، کسی دوراہے پہ کھڑا ہو، فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو لوگوں سے مشورہ کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا کرو۔ تو کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے مشورہ کرنا اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا، یہ بہت ہی کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے اور بہت ضروری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ، سارا کا سارا علم تیرے پاس ہے، تو ہی سب کچھ جانتا ہے اور ساری قدرتوں کا مالک بھی تو ہی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، اس لیے تو اپنے علم کے مطابق ہماری رہنمائی کرو کہ اگر یہ والا کام جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کروں یا نہ کروں، تو اس کے بارے میں اگر یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے، ہمارے فیوچر کے لیے، ہماری معیشت کے لیے، ہمارے دین اور اخلاق کے لیے اگر یہ کام بہتر ہے تو پھر اس کام کو ہمارے لیے آسان بنا یا اس کا راستہ بتا دو، اور اگر یہ کام ہماری معیشت کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے دین اور اخلاق کے لیے بہتر نہیں ہے تو ہمیں اس کام سے دور رکھ اور اس کام کو بھی ہم سے دور رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول دعائے استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت ہو، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ پڑھنے کی تلقین فرماتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا یہ سلیقہ سکھاتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص استخارہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے، پاک صاف ہو کر 2 نفل نماز پڑھے، اور ان 2 رکعتوں کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون والی سورت یہ پڑھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام معمول تھا، اکثر جو نفلی عبادت آپ نے کی اور وہ 2 رکعتوں پر مشتمل ہے تو پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کرتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد والی یہ سورت پڑھتے۔ یہ دونوں سورتیں پڑھ کے 2 رکعتیں مکمل کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے جو دعاؤں کی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ ایک مکمل دعا ہے، مختصر سی۔ اس دعا کو پڑھیں اور اس دعا کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ استخارہ ہے۔ استخارے کے بارے میں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ استخارے کے نتیجے میں کوئی خواب دکھائی دینا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خواب دکھائی دے دے اور کسی اچھے اور صاحب علم سے اس کی تعبیر پوچھ لی جائے، لیکن اگر خواب نہیں دکھائی دیا، محض دل کسی بات پر مطمئن ہو گیا
اور راستہ آسان ہو گیا تو یہ بھی تعبیر کا ایک نتیجہ ہے۔ گویا کہ آپ نے جو استخارہ کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس دعا کے نتیجے میں آپ کا کام آسان ہو گیا، راستہ آسان ہو گیا، دل مطمئن ہو گیا، تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے اور عطا ہے۔ اس لیے استخارہ ضرور کیجئے، اور ہر کام میں استخارہ کیا جا سکتا ہے، اس میں دن اور رات کی بھی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ جب موقع ملے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت زندہ اور موجود ہے، وہ ہماری اور آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔